لاہور براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اطلاعات پرویز رشید پریس کانفرنس کریں۔ جو آج ان کی اس سیاسی ایڈونچر کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اور لاہور میں ایک اندازے کے مطابق 4 ارب روپے کا کاروبار ہوتا ہے جو آج معطل رہا۔ اسی طریقے سے راولپنڈی کی میٹروپولیٹن کی سروس کو روکنا پڑا، کیونکہ ان کی ریلی نے جن سڑکوں سے گزرنا ہے وہیں پہ میٹرو کا روٹ بھی ہے اور میٹرو کے بس سٹاپ ہیں، اور اس تعطل کی وجہ سے جو خسارہ راولپنڈی میٹرو کا ہے وہ تقریباً 1 ملین کا ہے، 10 لاکھ روپے کا۔ جو لاہور کی میٹروپولیٹن ہے اس کا نقصان 5 لاکھ روپے کا ہے، کیونکہ وہ آدھے روٹ تک چلتی رہی ہے اور ریلی کے روٹ میں پھر اس کو سروس کو معطل کرنا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے انہیں جو CCTV کیمرے لگائے گئے اور جو حفاظتی انتظامات کرنے کے لیے ریلنگز لگانی پڑیں، ان کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً 5 ملین یعنی 50 لاکھ روپے کے وہ اخراجات ہیں۔ لائٹس کا سسٹم بھی دونوں شہروں میں کرنا پڑا، کیونکہ رات کے وقت سیکورٹی انتظامات کے لیے CCTV کیمروں کے لیے جو اخراجات کیے گئے وہ 50 لاکھ روپے کے ہیں، جن میں لائٹنگ شامل ہے، حفاظتی تدابیر کے لیے جو سامان خریدا گیا اور استعمال کیا گیا وہ شامل ہے، اور CCTV کیمرے جو انسٹال کیے گئے وہ شامل ہیں۔ جی، لاہور پنڈی دونوں میں جو پولیس ڈپلائمنٹ کی گئی ہے راولپنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی، وہ جب یہ دن گزر جائے گا تو جتنے لوگ یہ کرتے رہے سروسز اپنی، اور جو ان کو سہولتیں فراہم کرنی ہوتی ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں، اور پنجاب حکومت نے ہمیشہ بہت دیکھ بھال کی ہے اپنے ان لوگوں کی جو اس طرح کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، خواہ وہ مذہبی جلوس ہمارے نکلتے ہیں، محرم الحرام کے جلوس ہوتے ہیں، عید میلاد النبی کے جلوس ہوتے ہیں، 14 اگست کی تقریبات ہوتی ہیں، تو آج کا جو سیاسی ایڈونچر ہے، جو نیا ایک اضافہ ہوا اس ملک میں آج، ان کا اسی طرح دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ان پہ جو اخراجات آئیں گے وہ بھی کروڑوں روپے میں چلے جاتے ہیں، جو ایک دن کی سیلری بھی ان کی اگر آپ شمار کر لیں، پیٹرول شمار کر لیں جو ان کی لانے پہ، اور ان کے کھانے پینے کے جو انتظامات کیے جائیں گے، یہ اخراجات بھی کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن عوام کو اربوں روپے کا یہ خسارہ اس ریلی کی وجہ سے جو ہے، اس سے بھی زیادہ جو قیمتی جانیں آج جن سے ان کے خاندان والے بھی محروم ہوئے، والدین محروم ہوئے، ان کے بچے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے جو صدمہ گزرا ان پہ، اور پھر بحیثیت پاکستانی کے ہم سب ان کے دکھ درد میں بھی شامل ہیں، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں بار بار آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اپنا احتجاج کسی ایسی جگہ پہ کر لیں کہ روزمرہ کی زندگی متاثر نہ ہو اور پاکستان اس نقصان سے بچ جائے جو آج کے دن آپ کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم انہیں قائل نہیں کر سکے، حالانکہ خان صاحب چاہتے تو اسی احتجاج کو مینار پاکستان پہ وہ کر سکتے تھے، 8-10 گھنٹے مینار پاکستان میں وہ جمع رہتے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے،
ٹیلی ویژن کیمرہ ان سے بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چینلز جو ہیں وہ انہیں پورا وقت دیتے ہیں اور ان کی بات گھر گھر تک پچھلے 3 سال سے مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ گھنٹوں کے حساب سے پہنچائی جاتی ہے. تو یہ سہولت تو انہیں میسر تھی، لیکن وہ بضد رہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے اور لوگوں کی زندگی کو عذاب بنائیں گے، اور وہ عذاب انہوں نے گھروں کے لیے بھی بنا دیا، تجارت کے لیے بنا دیا اور سب کے لیے بنا دیا. 3 نام اپنے لیے تجویز کیے ہیں. بنی گالا کے صاحب جو ہیں وہ اسے تحریک احتساب کہتے ہیں، اور پنڈی والے جو ہیں وہ اسے تحریک نجات کہتے ہیں، اور کینیڈا سے آئے جو کینیڈی ہیں وہ انہیں تحریک قصاص کہتے ہیں. تو ابھی تک تو یہ پہیلی میں بوجھ نہیں سکا. آپ لوگوں سے مدد کی درخواست ہے کہ آپ شاید بوجھ جائیں کہ تحریک کا نام ہے کیا. اور تینوں ایک نقطے پر تو متفق ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی زندگی کو عذاب بنانا ہے، لیکن تینوں اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود اور کوششوں کے باوجود اور ملاقاتیں جو پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہیں، اعلانیہ بھی ہوتی ہیں، خفیہ بھی ہوتی ہیں، اور فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، سرکار بھی ہیں ان کے جو ان کے درمیان برج بنتے ہیں، انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تمام کی کوششوں کے باوجود وہ اپنی تحریک کے لیے کوئی نام تجویز نہیں کر سکے، لہذا 3 ناموں کے ساتھ اس تحریک کو چلایا جا رہا ہے. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، وہ جو بھی چاہیں اپنے لیے نام تجویز کر سکتے ہیں. وہ تم کچھ بھی رکھ لو، اچھا سا اپنے دیوانے کا نام، یہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، تو وہ بھی اپنی دیوانگی کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سب کے عوض سننے کو ہمیں وہی تقریر ملی جو پچھلے 3 سال سن رہے ہیں، اور ایک ایک لفظ اس کا زبانی یاد ہو چکا ہے. میرا خیال تھا کہ وہ کوئی نئی بات کریں گے تو مجھے بھی آ کے ان کی نئی باتوں کا جواب دینا ہوگا، لیکن انہوں نے جو تقریر 2013 میں کی تھی اور پھر 2014 میں مسلسل ہم نے دھرنے میں کنٹینر سے سنی، اسی تقریر کو آج انہوں نے شاہ درہ کے پار کھڑے ہو کے بھی کر دیا. حالانکہ اپنی سہولت کے لیے چلیں، ہمیں تو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو، ان کی اپنی سہولت تو اس چیز میں میسر تھی کہ جدید ترین جو کنٹینر آپ نے بنایا ہے جس میں ایئر کنڈیشنرز بھی ہیں، ریفریجریٹرز بھی ہیں، ساؤنڈ سسٹم، میوزک سسٹم بہت اچھا ہے کنٹینر میں، تو آپ اپنی تقریر ٹیپ کر لیں اور وہ ٹیپ ٹیلی ویژنز کو بھیجی جا سکتی ہے، وہ ٹیپ اپنے کنٹینر سے بھی چلائی جا سکتی ہے. جب ایک ہی تقریر آپ نے بار بار کرنی ہے تو اس کو ٹیپ کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. خان صاحب کس چیز کا احتساب چاہتے ہیں یہ بھی آج تک معلوم نہیں ہو سکا، اور کیا احتساب چاہتے ہیں، کیونکہ اگر احتساب کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی ہے تو احتساب کا ایک جامعہ مسودہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نیشنل اسمبلی میں جمع کرا دیے، اور اگر وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہیں تو اعتزاز احسن صاحب نے ایک مسودہ سینٹ میں جمع کرا دیے. اب دونوں بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں احتساب کے قانون بنانے کے لیے، قانون سازی کرنے پر
عملی قدم اٹھا چکی ہے. اگر خان صاحب احتساب میں سنجیدہ ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے سینٹ والے قانون کی مدد کریں. اس سے مطمئن نہیں ہیں تو نیشنل اسمبلی میں جو ہم نے قانون بنایا ہے اس کی مدد کریں. قانون کو جلدی سے جلدی پاس کرائیں. بل پیش ہو چکے ہیں اسے ایکٹ میں تبدیل کروائیں. ایکٹ بن جائے گا, اس پر عمل شروع ہو جائے گا. جس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا وہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا. اگر وہ سنجیدہ ہیں تو وہ اس عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں قوانین جو ہیں, دونوں بل جو پیش کیے گئے ہیں وہ ان کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہیں, تو یقیناً وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک اپنا مسودہ پیش کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے قانون سازی کا مسودہ پیش کر سکتے ہیں. اور اس پہ بھی اگر وہ مطمئن نہیں ہیں یا اتنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اہلیت نہیں ہے کہ وہ قانون بنا سکیں اور کوئی مسودہ اسمبلی میں پیش کر سکیں, اور اتنی سنجیدگی بھی نہیں ہے ان میں, تو جس طرح انتخابی اصلاحات کی کمیٹی قائم ہے اور وہ انتخابی اصلاحات کے لیے تجاویز مرتب کر رہی ہے, وہ یہ تجویز بھی لے کے اسمبلی میں آ سکتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے بھی اس کام کو کر سکتی ہیں. لیکن خان صاحب نے پارلیمنٹ کو جس کے لیے لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو منتخب کیا ہے, اس کام کو 3 سال سے وہ بھولے ہوئے ہیں. اور جس کام کے لیے انہیں منتخب نہیں کیا گیا وہ کام 3 سالوں سے وہ سڑکوں پر کر رہے ہیں. اور ایک ایسا احتساب وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے انتخابی مقابلہ کرنے والوں کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دے, کیونکہ انتخاب پر ان کا یقین نہیں ہے. انتخاب کے ذریعے تبدیلی کو وہ تسلیم نہیں کرتے, اور انتخاب کے ذریعے تبدیلی کو وہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ پاکستان کے عوام انتخاب میں انہیں منتخب نہیں کرتے. اب اس چیز کی سزا کہ پاکستان کے عوام انہیں ووٹ نہیں دیتے, وہ پاکستان کے عوام کو اس شکل میں دینا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے مریضوں کو ہسپتال نہیں پہنچنے دوں گا, میں تمہاری ایمبولنس سڑک پر چلنے نہیں دوں گا, میں تمہاری دکان نہیں کھلنے دوں گا, میں تمہارا کاروبار بند کراؤں گا, اور میں شہریوں کے لیے زندگی کو عذاب بناؤں گا. یہ انتقام وہ پاکستان کے عوام سے اب لینا شروع ہو گئی, اور پاکستان کے عوام اس کے جواب میں اپنا رد عمل دیتے ہیں. وہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ آ کے شیر پہ مہر لگا دیتے ہیں. اور خان صاحب کے جلسے جلوسوں میں جو رونق ہم دیکھا کرتے تھے, میں تعداد کے میں نہیں جاؤں گا, اس پہ زعیم صاحب نے تبصرہ کر دی ہے, لیکن بہرحال جو رونق ہم دیکھتے تھے ان کے جلسے جلوسوں میں, وہ رونق اب پھیکی پڑتی چلی گئی. میں نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں ابھی تک, تو جتنے لوگ کنٹینر کی چھت پہ کھڑے ہیں تقریباً اتنے ہی لوگ کنٹینر سے نیچے بھی موجود ہیں. تو اپنے لیے ایک کنٹینر لیا تھا تو جو نیچے کھڑے ہیں ان کے لیے بھی ایک کنٹینر بنا لیتے, انہیں بھی اس کنٹینر والی چھت پہ کھڑا کر دیتے. ان کے لیے بھی وہ سہولتیں ریفریجریٹر والی اور ساؤنڈ سسٹم والی اور لیدر کے صوفوں والی, ایئر کنڈیشنرز والی وہ سہولتیں, اور سینڈوچز والی سہولتیں, اور پیزا والی سہولتیں. یہ جو ریلی ہے احتجاجی, جو پیزا ہٹ اور میک ڈونلڈ کے برگرز والی ریلی جو ہے, اس سے اپنے کارکنوں کو بھی مستفید کر لیتے تو چلیں. کم سے کم ہم یہ تو کہتے کہ اگر آج انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اذیت دی ہے
تو اپنے چند کارکنوں کو انہوں نے ایک اچھی پکنک بنانے کا موقع بھی فراہم کر دی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے بھی تکلیف اور اپنے لوگوں کے لیے بھی تکلیف، اس سے زیادہ خان صاحب کے پاس اب دینے کو کچھ رہ نہیں کیا۔ 2016 کا سال آدھے سے زیادہ گزر گیا، 3-4 مہینے کے بعد، اور ان 3-4 مہینوں کا بڑا ذکر کرتا ہے پنڈی والا، ستمبر، اکتوبر، نومبر، کبھی وہ بڑی عید سے پہلے کا ذکر کرتے تھے، پھر چھوٹی عید سے بعد کا ذکر کرتے تھے، عیدیں آئیں گزر گئیں، قصاب کی طرح دمبوں کو ذبح کرنے کا ذکر بھی وہ کرتے تھے۔ وہ قصاب بھی جو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا جس نے دمبے ذبح کرنے تھے۔ تو اب وہ اگر 2017 کا سال انتخابی مہم کا سال ہوگا، ہم پاکستان کے عوام کے پاس اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے۔ ہم پاکستان کے عوام کو ان کامیابیوں کے حوالے سے اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہیں گے جو 2013 سے 2018 تک ہم نے حاصل کی ہوں گی۔ جب 1 سال کے بعد پاکستان کے عوام کو موقع ملے گا کہ وہ بیلٹ کے ذریعے جو بھی تبدیلی لانا چاہیں، ہمیں منتخب کرنا چاہیں، کسی دوسرے کو منتخب کرنا چاہیں، شیر پہ مہر لگا دیں یا گیدڑ پہ مہر لگا دیں یا بھیڑیے پہ مہر لگا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن یہ کیوں نہیں 3.5 سال گزر گئے ہیں اور 1.5 سال باقی رہ گیا ہے؟ ان کی بے چینی کیا ہے، بے قراری کیا ہے؟ 1.5 سال کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہ انتظار کرتے ہیں، نہ کسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں یہ لوگ جا چکے ہیں، سپریم کورٹ سے انہیں جواب بھی مل گیا، اس پہ ان کا غصہ بھی آج ہم نے سن لیا، بد دوائیں بھی دے لیں، دوائیں بھی مانگ لیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے بد دوائیں مانگ لیں۔ الیکشن کمیشن میں یہ جا چکے ہیں، اور جس الیکشن کمیشن میں یہ گئے ہیں اس پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ حالانکہ شکایت اگر کسی کو الیکشن کمیشن سے ہو سکتی ہے تو وہ شکایت تو مجھے ہونی چاہیے، زعیم قادری صاحب کو ہونی چاہیے، رانا ثناء اللہ صاحب کو ہونی چاہیے، چودھری نثار صاحب کو ہوتی، خواجہ آصف صاحب کو ہوتی، حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہوتی شکایت کہ ہمیں جہلم کے اور بورے والا کے جلسے میں انتخاب میں ایون پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ جاری کیا جس کے مطابق منتخب نمائندے الیکشن مہم میں نہیں جا سکتے، ہم نے اس کی پاسداری کی۔ ہم میں سے کوئی جہلم نہیں گیا، ہم میں سے کوئی بورے والا نہیں گیا۔ ہم نے الیکشن کمیشن کے ضابطے کو جس سے میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کی دھجیاں بھی اڑائیں۔ عمران خان صاحب جہلم میں بھی گئے 2-3 دفعہ، بورے والا میں بھی گئے، انہیں ہمارے مقابلے میں ایک سہولت مل گئی کہ وہ بورے والا میں انتخابی مہم چلائیں، وہ جہلم میں اپنی انتخابی مہم چلائیں۔ ہمارے ہاتھ پاؤں بندے تھے، ہم نے یہ دونوں الیکشن جو ہیں ہماری پارٹی نے بندے ہاتھوں کے ساتھ ان انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ خان صاحب کے ہاتھ بھی کھلے تھے، پاؤں بھی کھلے تھے، اور زبان بھی کھلی تھی۔ ہماری زبان بھی بند تھی،
اور ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن جس نے خان صاحب کو آج تک آزاد چھوڑا, آج تک الیکشن کمیشن نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ان کے خلاف. ایک نوٹس بھیجا, خان صاحب نے اس نوٹس کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا.